الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عالی مقام صدر اجلاس، داعیان اجلاس، عمائدین شہر اور حاضرین گرامی، سب سے پہلے میں اس اجلاس کے منتظمین اور ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے شہر وانمباڑی کی تاریخی روایات اور جذبہ قدر شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے والد مرحوم کی خدمات جلیلہ کے اعتراف میں آج کا یہ اجلاس منعقد کیا۔ والد محترم کی وفات پر ایک ہفتہ گزر گیا ہے، لیکن دل ان کی دائمی جدائی پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہیں، ان کی صدائے بازگشت رہ رہ کر سنائی دیتی ہے۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے والد محترم کو بہت سے قریب سے دیکھنے کا، سفر و حضر اور ملکی اور غیر ملکی اسفار میں ان کے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ موقع ملا۔ اگر میری شعوری زندگی کا حساب کریں تو میری رفاقت پر تقریباً نصف صدی گزرتے ہیں۔ اس طویل عرصے میں میں نے ان کی زندگی کو بہت سی قریب سے دیکھا، ان کے بہت سے پہلو میں نے دیکھے اور پرکھے۔ بات کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، میرے لیے اس وقت کسی امتحان سے کم نہیں۔ ایک ان کی ذاتی اور انفرادی زندگی تھی، دوسری ان کی ملی اور اجتماعی زندگی۔ وقت کی نزاکت کے سبب مختصراً کچھ باتیں جو منتشر ہیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ ذاتی زندگی میں والد محترم بڑے عبادت گزار اور خدا ترس انسان تھے۔ سفر میں ہوں کہ حضر میں نوجوانی ہی کی دور سے ان کی صبح تہجد سے شروع ہوتی تھی۔ خشوع و خضوع، سنن نوافل اور صف اول کا اہتمام، نماز کے بعد کے اذکار، دعاؤں کی پابندی کا خصوصی اہتمام، صبح اور شام کے اذکار مسنونہ کا اہتمام اپنی زندگی کا آپ کا ایک حصہ ہو گیا تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ و تفسیر کی پابندی بھی ہوا کرتی تھی۔ تزکیہ نفس و تعلق باللہ پر خصوصی توجہ تھی۔ خود بھی مومنانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کیا، دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے رہے۔ اساتذہ و طلبہ جامعہ کے اجلاس میں ہوں یا فارغین جامعہ کے، تزکیہ نفس اور کی تربیت کا اجلاس کا موضوع ہوتا تھا۔ عالمانہ وقار کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزاری اور دوسروں کو بھی اس جانب توجہ دلاتے رہے۔ شہرت و خود ستائی سے وہ بہت دور تھے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سینکڑوں مساجد کی تعمیر کا موقع دیا۔ الحمدللہ کہیں بھی انہوں نے اپنے اس کے افتتاحی اجلاس میں آپ شریک ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دو مرتبہ گئے تھے، لیکن جب دیکھا کہ انہوں نے آپ کے نام سے قصیدہ پڑھنے شروع کر لیے اور ان کی تعریفیں شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ملنا ہے مجھے وہاں ملنا ہے، مجھے یہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سے جانا چھوڑ دیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ شہرت اور ستائی سے بہت دور رہے۔ والد محترم کی ایک بہت بڑی خوبی جو ہم نے دیکھی کہ وہ جہاں صبر و تحمل کا مجسمہ تھے، وہیں شکر گزاری آپ کی زندگی کا ایک نمایاں عنوان تھا۔ سخت سے سخت حالات میں بے پناہ صبر کا مظاہرہ کرتے اور زندگی کے آزمائشی حالات میں شکر کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کر لیا کرتے۔ کبھی بھی کسی فرد میں ناشکری کا کوئی پہلو دیکھتے تو آپ انہیں نصیحت کرتے۔ خودداری آپ کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آخری دم تک اپنا کام خود کر لیتے تھے۔ اپنے دست و بازو اور اپنے بل بوتے پر جینے کا حوصلہ رکھا۔ کوئی آگے بڑھ کر خدمت کرنا چاہا تو آپ نے کسی کا احسان قبول نہیں کیا۔ ہر وقت خیال رہتا کہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ زندگی کے آخری ایام میں جب صحت متاثر ہونے لگی تو انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونے لگی کہ کہیں میں کسی پر بوجھ نہ بن جاؤں، اور ہمیشہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے بے نیاز زندگی عطا فرمائی، اور دعا کی درخواست کرتے کہ میری بقیہ زندگی بھی کسی کی محتاجی کے بغیر گزر جائے، میں کسی پر بوجھ نہ بن جاؤں۔ اصول کی پابندی آپ کا خاصہ تھا۔ زندگی بھر بااصول زندگی گزاری۔ ان کا ہر فیصلہ اصولوں کی بنیاد پر ہوتے تھے، مصلحت کوشی پر نہیں۔ جامعہ کا ہر معاملہ ہو یا کوئی دوسرا معاملہ، وہ مصلحت کوشی کو بالکل پسند نہیں کرتے، اصول کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سلیقہ مندی آپ کی پہچان تھی۔ زندگی کے ہر معاملے میں نفاست اور سلیقہ مندی کا لحاظ رکھتے تھے۔ آپ کا کمرہ، آپ کا دفتر، غرض آپ کا کل وجود آپ کی انتہائی سلیقہ مندی اور جمال پسندی کا آئینہ دار تھا۔
نظم و نسق کے پابند تھے اور جامعہ کے ہر شعبے میں نظم و نسق کی پابندی کرانے کی کوشش کی، اور نظم و نسق کے خلاف کوئی معمولی بات بھی ہو تو برداشت نہیں کرتے اور ہر وقت اس کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے۔ وقت کی پابندی آپ کی پہچان تھی، ہر کام اور جامعہ کا ہر پروگرام وقت پر شروع اور وقت پر ختم ہوتا تھا۔ اپنے کام کے اوقات کو آپ نے بڑے ہی منظم کیا، جس کی وجہ سے آپ نے بڑی مصروف زندگی گزاری۔ وقت ضائع کرنے کی بالکل عادت نہیں تھی، یا تو کام میں مصروف رہتے یا کتابوں کے مطالعے میں۔ مختلف مکاتب فکر کے اہل علم و نظر کی کتابیں آپ کے مطالعے میں رہتی تھیں۔ اسفار میں مختلف مقامات پر جانا ہوتا تو پہلے وہاں کے مکتبوں میں جا کر نئی نئی کتابیں تلاش کرتے اور خریدتے، زمانے کی رفتار اور اس کے تقاضوں سے باخبر رہتے، اور ان کی گفتگو و تبادلہ خیال کا حاصل یہی باخبری ہوا کرتی تھی۔ مولانا حفیظ الرحمن صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ ایک چلتی پھرتی لائبریری تھے۔ آپ کی زندگی حرکت و عمل اور جہد و مسلسل سے عبارت تھی، خود بھی متحرک رہتے، دوسروں کو بھی سرگرم رکھتے، مثبت سوچ کے مالک تھے۔ اللہ نے بڑی ہمت دی تھی، بلکہ ان کی ہمت ہماری ہمت بڑھاتی تھی۔ عزم و حوصلہ میں بہت مضبوط تھے، جس کام کا فیصلہ کر لیتے اس کی تکمیل تک چین کی سانس نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آہنِ عزم اور چٹان سے مضبوط حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ عمل اور کام کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ ہم نے انہیں وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ والد محترم کے افکار و نظریات اور فکر و خیالات میں بڑا توازن تھا۔ آپ کی زندگی جامعہ دارالسلام کے مقصد کے قیام کے مطابق اعتدال کی ترجمان اور اتحاد باہمی کی نشان تھی۔ تعصب و تنگ نظری سے ہمیشہ دور رہے، وہ ہمیشہ جوڑنے اور جڑنے رہنے کے قائل تھے، اور زندگی بھر اسی کے مطابق جامعہ کو چلایا۔ جامعہ کو اپنے مقصد قیام اتحاد و اعتدال پر باقی رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس راہ میں آپ کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی، جس کا میں عین شاہد ہوں، مگر آپ کے پایہ استقامت میں کبھی بھی لغزش نہیں ہوئی، اور اپنے موقف پر آپ جمتے رہے اور اسی پر جمے رہنے کی ہمیں بھی تلقین کرتے رہے۔ دین کی خدمت جہاں بھی ہو، جس حد تک بھی ہو، ان کے دل و جان سے آپ نے خدمت کی، اور ہمیں بھی جامعہ کے اساتذہ کرام کو یہی سبق دیتے تھے کہ دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کھلے دل سے اعتراف کیا جائے اور انہیں اپنانے کی کوشش کی جائے، اور اگر کوئی خرابی اپنے گھر میں ہو تو اس سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی فکر کی جائے۔ آپ کی زندگی کا ایک اہم مشن غیر مسلموں میں دعوت دین کا تھا۔ اس سلسلے میں ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور الحمدللہ مدارس عربیہ میں دعوتی مزاج پیدا کرنے کے لیے مسلسل کوشش کی۔ شروع میں کافی ہمت شکنی ہوئی، لیکن الحمدللہ اب یہ اس وقت موضوع اجنبی نہیں رہا۔ اس کے علاوہ جامعہ کے مختلف تعلیمی ترقی ہوتی رہی، جس کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ بڑی تفصیلی زندگی ہے۔ مساجد کی تعمیر آپ نے کی، لائبریری کا قیام عمل میں آیا، حاصل کا مغربی حصہ آپ نے تعمیر کی، محمدیہ ہائی اسکول کا ایک ونگ بنا، اقراء اصول کا قیام عمل میں آیا، ہسپتال کی تعمیر مکمل ہوئی، اوقاف کا قیام، بہت سی تعمیراتی کام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری خدمات کا خوب سیر پہ قبول سے نوازے۔ اس وقت موقع نہیں کہ تفصیل سے ذکر کروں۔ الحمدللہ اس پر جمعیت ابناء خدیم کی جانب سے ایک کتاب چھپ رہی ہیں آپ کی زندگی پر، انشاءاللہ ساری تفصیلات اس میں آئیں گی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ورحمۃ اللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب مہمان مکرم کے بے حد مشکور ہیں، ممنون ہیں۔